الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن ذلك من الشاهدين ومن الشاکرین. الحمد للہ رب العالمین. الہی تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. بے چارگی کے وقت کہ تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند اور تو بے نیاز ہے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. ہر ایک کو محترم مانتا ہوں، احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، مگر ذات مصطفیٰ کے بعد. اللہم سلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اج گئے پروگرام سیمینار 7 ستمبر 1974 کے حوالے نال کہ 1974 کے اندر قادیانیاں نو نیشنل اسمبلی فیصلے مطابق انہوں کافر قرار دیتا گیا اور مسلمانوں واسطے کل کا دن 7 ستمبر آ رہا ہے. یہ بہت خوشی کا دن ہے کہ 90 سال کا مسئلہ 30 صاحب دس گئے ہیں کہ 10,000 ایک دن کے اندر لاہور کے اندر مسلمانوں نے جانا سی. ادا پوری تحریک کے اندر 13,000 مسلمان شہید ہوئے. 53 کی تحریک کے اندر 13,000 مسلمان شہید. اور پھر اس تو بعد 74 کی چڑھائی چلی اور یہ بھی کنیاں شہادتیں ہوئی، کنیاں قربانیاں لگیاں. یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرے محترم، ایک دو گلاں تحریر کے بارے میں کر کے بعد میں ختم کرا گا. جب تحریک چلی، میڈیکل کالج ملتان کے طالب علم سیر واسطے یہ گئے. سما سٹھا جاتی ہے نا، اس گڈی سے گئے. جب گڈی چنیوٹ ریلوے اسٹیشن سے پہنچی اور اتنے کے قادیانیاں نے پمفلٹ تقسیم کیتے. یہ لوگ علماء کی برکت کے نال 1 سال پہلے الیکشن ہوا سی. اس الیکشن کے اندر علماء نے اس الیکشن کے اندر مسلمان اور نمائندہ کے طور پہ قادیانی کھڑا ہوا ہے. اور مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ تعالی نے انہوں نے پتہ لگیا کسی قادیانی اور مسلمانوں کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوانے میں دسیا کہ قادیانی کون ہے اور مرزا غلام قادیانی کی حقیقت دسی.
انہوں لوگوں نے پتا سی، انہوں نے جو دیکھا وہی تصویر دیکھی اور انہوں نے پاڑیا، پاڑ کے پیروں تھلے چڑھے۔ انہوں نے اس بات کا دکھ ہوا کہ انہوں نے ساڑھے جعلی نبی کی منقطی کی تھی اور وہ واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ جدوں گڈی واپس آئی اور پھر انہوں نے اسٹیشن سے گڈی روک لی گئی اور انہوں نے ماریا۔ جدو گڈی لیٹ ہو گئی فیصلہ آباد دے باؤ نے پتا کیا بھی گڈی لیٹ آ کیوں نہیں، پھر انہیں دسیا بھی ادا کر کے لڑائی ہو گئی اور انہیں اسٹیشن کے مولوی صاحب سے انہوں نے بلایا، بلا کے کہنے لگے گڈی رگوے رکی ہوئی ہے اور اتنے قادیانیاں نے مسلمانوں کے منڈیا سے ظلم کیا، انہوں نے ماریا، تشدد کیا اور گڈی اس کر کے اتنے رک گیا، انہوں نے روکی ہوئی اور ادھر جو فیصلہ آباد چلان ہو گئے۔ جب تک گڈی فیصلہ آباد آئی تو فیصلہ آباد اسٹیشن لوگوں نے بھر چکے اور انہوں نے جو زخمی تھی اتار کے اور انہوں نے مرہم پٹی کی تھی، انہوں نے کڑا میرا کڑا اور مرہم پٹی کی تھی۔ یہ تحریک شروع ہو گئی اور تحریک کے لیے وہ تو پھر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں امیر بنائے گئے اور انہوں نے کراچی مدرسہ چھڑ کے کفن نہ لے کے اعلان کر دے مدرسے کی ساری ذمہ داریاں دے گئے اور کہنے لگے میں جا رہا ہوں۔ استاد نے پوچھا حضرت تھی کام واسطے جا رہے ہیں اور واپس آنے ہوئے دوسرے تشکیل کر کے چلے ہیں پورا 17 سال دی۔ کہنے لگے جب تک یہ قادیانیہ کا مسئلہ حل نہ ہویا، مرضیاں کو کلیت قرار نہ ہویا، پھر یوسف بنوری کی قبر ہوتی بنے واپس نہیں آئے گا۔ پھر یہ عزم لے کے گیا، پھر باہر انہوں نے جدوجہد اندر مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، غلام غوث ہزاروی اندر عمران دی جدوجہد جو بعد جدوجہد باہر ہوئی شروع اور آئندہ اندر بھی ہوئی اور اللہ رب العزت نے مسئلہ حل کر دیتا۔ مفتی صاحب نے کسی نے پوچھا، کہنے لگے مفتی صاحب 53 دن میں 13,000 بندہ شہید ہو گیا، مسئلہ نہیں حل ہوا اور اتنے تھوڑے بندے شہید ہوئے اور مسئلہ تھوڑے دن حل ہو گیا۔ کہنے لگے ادو اسمبلی کے اندر مولوی نہیں تھی، الحمدللہ اسمبلی کے اندر 10 عنوان ہیں اور انہوں نے اسمبلی کو سمجھا دیتا، مجبور کرتا، مجبور ہو گیا کہ مرضی کافر۔ اور جب یہ فیصلہ ہوا اور مفتی صاحب دستخط کرانے واسطے بھٹو صاحب کو گئے، جنہوں تصدیق ہو گئی کہ مرضی کافر ہے، مرزا غلام میاں قادیانی کافر ہے اور تجھے دستخط ہو رہے تھے کافر ہیں، بول لاؤ۔ اور بھٹو نے بات کی، یعنی مفتی صاحب میرے موت کے پروانے سے دستخط کرا رہے ہیں، دستخط کر دیتے فیصلہ جو ہو گیا پورا خود ہو گیا۔ دستخط کیتے، دستخط کر کے مولوی صاحب نے چاڑ کھڑے آتے اندر مفتی صاحب نے، بھٹو صاحب کہنے لگے مفتی صاحب اسی ہار گئے تسی جیت گئے، اسی ہار گئے تسی جیت گئے۔ اللہ نے بڑی ذہنیت دسی مفتی صاحب کہنے لگے بھٹو صاحب نہ تسی ہرے نہ اسی جیتے، کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ میرے محترم دوستو، اور اس بہت بڑی قربانیاں علماء لگی اور سارے علماء اور عوام کی بھی طاقت لگی، اللہ رب العزت نے مسئلہ حل کر دیتا۔ انہیں دی حفاظت واسطے بھی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اگر یہ حفاظت جس کی بھی حفاظت نہ ہوئے وہ چیز کامیاب نہیں ہوگی۔ جدوں تک یہ پہلے داری چوکیداری ہوتی رہے گی ادوں تک الحمدللہ ختم نبوت کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اسی کر کے چوکیداری کرنے واسطے ہر وقت ہر دور سے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ رب کائنات سانوں یہ کام دل و جان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔